السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل تعلیم قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم الخلق مصدر سے ماضی کی گردان سیکھیں گے۔ الخلق یہ قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق میں آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ یہ خلق لفظ ہے، اسی کا مصدر ہے الخلق، اسی کی پوری ماضی کی گردان سیکھیں گے۔ الخلق کے معنی پیدا کرنا۔ اب پوری گردان دیکھتے ہیں۔ پہلے خلق، خلقا، خلقو، یہ تینوں مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ پہلا واحد ہے، پھر تثنیہ، پھر جمع۔ دوسری طرف ہے خلقت، خلقتا، خلقنا، یہ تینوں مؤنث غائب کے صیغے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ آپ دونوں فرق کو دیکھ سکتے ہیں کہ واحد میں کیا فرق ہے۔ واحد میں خلقہ، اسی کے سامنے خلقت، تا بڑھ گئی، تا ساکن، اور خلقہ وہاں خلقتا، خلقو، خلقنا، یہ مذکر مؤنث میں فرق ہے۔ خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن۔ پہلی طرف تین صیغے مذکر حاضر کے ہیں اور دوسری طرف تین صیغے مؤنث حاضر کے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ پہلا ہے واحد، دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں، خلقتا، خلقتی، صرف زبر زیر کا فرق ہے۔ خلقتما، خلقتما، تثنیہ میں دونوں برابر ہیں، خلقتم اور خلقتن۔ جمع میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک طرف میم ہے، مذکر کے لیے میم ہے اور مؤنث کے لیے نون ہے۔ خلقتو، خلقنا، یہ دونوں متکلم کے صیغے ہیں، ایک واحد کے لیے اور ایک تثنیہ جمع کے لیے۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ متکلم اور حاضر اور غائب کا کیا مطلب ہے، کسے کہتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بات چیت ہوتی ہے، ایک شخص بات کرنے والا ہوتا ہے، کسی بھی بات چیت میں ایک شخص بولنے والا ہوتا ہے اور وہ شخص کسی سے مخاطب ہوتا ہے، کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور ایک تیسرا فرد ہوتا ہے جو اس بات چیت میں شریک نہیں ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں متکلم اس سے مخاطب نہیں ہوتا ہے۔ متکلم بیک وقت ایک ہی شخص سے مخاطب یا ایک جماعت سے مخاطب ہو سکتا ہے، بیک وقت ایک جماعت سے مخاطب ہو سکتا ہے، لہٰذا بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ انگلش میں اسی کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اور جس سے مخاطب ہے، ایک ہے یا دو ہے یا پوری جماعت ہے، تو اس کو کہیں گے حاضر، اسی کو انگلش میں کہتے ہیں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ اور ایک تیسرا فرد ہے جو اس بات چیت میں شریک نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ وہاں موجود ہو یا نہ ہو، اس بات چیت میں شریک نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں غائب، تھرڈ پرسن اسی کو کہتے ہیں۔ اب ہر ایک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ جتنے صیغے ہیں، کل 14 صیغے ہیں، ان کو اگر یاد کر لیں گے تو پھر یہ صیغے کہیں بھی آئیں گے، چاہے جس شکل میں آئیں، واحد، تثنیہ، جمع، جس شکل میں بھی آئیں گے، تو پھر آپ کو ترجمہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس لیے ان صیغوں کو یاد کر لیں ترجمہ کے ساتھ، بہت آسانی ہوگی۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، واحد مذکر غائب۔ خلقہ، ان دونوں نے پیدا کیا، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ کے معنی دو۔ خلقو، ان سب نے پیدا کیا، جمع مذکر غائب۔ خلقت، اس ایک عورت نے پیدا کیا، واحد مؤنث غائب۔ خلقتا، ان دو عورتوں نے پیدا کیا، تثنیہ مؤنث غائب۔ خلقنا، ان سب عورتوں نے پیدا کیا، جمع مؤنث غائب۔ خلقتا، تو نے پیدا کیا، واحد مذکر حاضر۔ خلقتما، تم دونوں نے پیدا کیا، تثنیہ مذکر حاضر۔ خلقتم، تم سب نے پیدا کیا، جمع مذکر حاضر۔ خلقتی، تو ایک عورت نے پیدا کیا، واحد مؤنث حاضر۔ خلقتما، تم دو عورتوں نے پیدا کیا، تثنیہ مؤنث حاضر۔ خلقتن، تم سب عورتوں نے پیدا کیا، جمع مؤنث حاضر۔ خلقتو، میں نے پیدا کیا، واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ متکلم میں مذکر و مؤنث کے لیے الگ الگ صیغے نہیں آتے ہیں، جس طرح آپ نے حاضر اور غائب میں دیکھا کہ مذکر کے لیے الگ صیغہ ہے، مؤنث کے لیے الگ صیغہ ہے، لیکن متکلم میں ایسا نہیں ہے۔ متکلم میں مذکر و مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ اب خلقنا اور جگہ اور صیغوں میں، حاضر میں اور غائب میں آپ نے دیکھا کہ تثنیہ کے لیے الگ صیغہ آتا تھا، یعنی تثنیہ یعنی دو فرد کے لیے الگ صیغہ آتا تھا، اور جمع کے لیے یعنی دو سے زائد کے لیے الگ صیغہ آتا تھا۔ لیکن متکلم میں صرف دو ہی صیغے آتے ہیں، ایک ہے واحد اور ایک ہے تثنیہ و جمع کے لیے، اور
उधर आपने देखा हाजिर और गायब में कि मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग सीगे आते हैं, मुतकल्लिम में ऐसा नहीं, मुतकल्लिम में एक ही सीगा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए होता है। और ये खलकना जो सीगा है ये तस्निया के लिए भी आता है और जमा के लिए भी आता है, यही मुज़क्कर के लिए भी, यही मुअन्नस के लिए भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और ऐसे अफराद के साथ जो कुरान करीम का तर्जमा सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें।